الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم محترم حضرات، برادران ملت، بزرگوں، دوستوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعے میں آقا نامدار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے تھے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو ہم تمام کا معبود ہے۔ جب وہ کسی چیز کا اشارہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ بہت مالک الملک ہے، اس نے اس سارے جہان کو فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش 6 دنوں میں اس کو تیار کیا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ
اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد ہزاروں درود و سلام ہو جتنے بھی پیغمبر اور رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے تمام پر، خصوصاً بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ٹائم میں ملک عرب میں مبعوث فرمایا، اللہ رب العزت کی ہماری یہ حالت پر ترس آیا، ہماری بدحالی اور بے راہ روی اور کفریت کا دور دورہ تھا۔ اللہ رب العزت کو ہماری اس حالت پر رحم آیا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گندگی اور آلودگی اور پاکیوں سے ہمیں پاک کیا، اور راہ ہدایت ہمارے لیے مشعل راہ اور ایک ایسا راستہ جو صراط مستقیم اور جنت الفردوس کی طرف گامزن ہے، اس راستے پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس نے گندگی اور آلودگی سے پاک بھی کیا، تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند حالات پچھلے جمعے میں بیان کیے تھے۔ اس جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہاں پہنچنا مکمل ہو گیا، دین اسلام کو کامل قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا، اس وقت قرآن کریم کی چند آیتیں نازل ہوئی جن کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، آج کے دن ایمان اسلام مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں پوری کر دی، قرآن کریم کامل نازل ہو گیا۔ لیکن چند اصحاب دور اندیش، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی الگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، لوگ کہنے لگے کیا ہوا؟ آج تو خوشی کا موقع ہے، اسلام مکمل ہو گیا، قرآن کریم کامل نازل ہو گیا۔ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، اس آیت سے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی محسوس ہو رہی ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، نبی کی ضرورت کامل ہو گئی، اب نبی کا کیا کام ہے؟ دور اندیش، دور تک سوچ رکھنے والے اس آیت سے سمجھ گئے، آیت کا مطلب ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے دین اسلام کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ چنانچہ وہ لمحات سامنے آئے جن لمحات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں ہیں، تو اچانک یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ اس ٹائم میان سے تلوار نکالی اور کھڑے ہو گئے اور کیا فرمانے لگے، واللہ ما مات محمد، جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، وہ آنے کے بعد میں چادر مبارک اگاڑی اور آپ کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ چنانچہ اس چیز سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیارا اور نزدیکی قریب ہے تو آدمی میت کا بوسہ دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں کی اور ایک سائیڈ میں کھڑا ہو کر خطبہ سے یعنی ایک داز میں کھڑا ہو کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور کیا الفاظ تھے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آگاہ خبردار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اور پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیتیں میں نے سنی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، اور وہیں پیروں کی جان ختم ہو گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ یعنی جہاں قرآن اور سنت کی بات آ جائے، مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ ہے وہی آمنا صدقنا۔ اس کے بعد میں مزید فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہمارے پاس میں انتقال فرما کر آنے والے ہیں، اور یہ تمام لوگ بھی ہمارے پاس میں آنے والے ہیں، ان تمام کا ہم حساب بھی کریں گے۔ یہاں سے ایک چیز اور نکل کے سامنے آتی ہے، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ ادھر زندہ ہے دنیا فانی میں تو آپ کی 63 سال کی عمر کیسے ہوئی؟ آپ کے وہ لمحات جس طرح کو مشرکین یا بدعتین وہ استعمال کرتے ہیں وہ کیسے صحیح ہے؟ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی عمر 63 سال کی نہیں 1400 سال کی عمر ہوگی۔ پھر یہ 63 سال کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے،
اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے شہیدوں کو زندہ قرار دیا ہے، جیسا قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن ان کے شہید ہونے کے بعد میں ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ان کی بیوی دوسری جگہ نکاح کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ یہ ساری مثالیں سامنے موجود ہیں۔ وہ نکاح بھی کرتی ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان کے لیے رزق آخرت میں دیا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کو ایک پرندوں کے قالبوں میں ان کی روح ڈالی گئی ہے اور وہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اور ان کے لیے رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اس دار فانی جو دنیا کی زندگی ہے، ان سے ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے دنیا کا رشتہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جی روح، چاہے وہ جاندار ہو یا جو ہے انسان ہو یا چوپایا ہو یا چرندہ ہو یا پرندہ ہو یا کوئی بھی جاندار چیز ہو، اس کو فنا ہے۔ اس کا اعلان قرآن کریم نے اعلان کر دیا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ فلاں پیر زندہ ہے، جیسے لوگ مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، قبروں کو مانگتے ہیں، پوجتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدائے کرتے ہیں، کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کا دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں باقی نہیں ہے۔ جو آدمی غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے لیے نامزد کیا، بتلایا، اس طریقوں کو چھوڑ کر وہ مشرکانہ طریقہ، اللہ کے ساتھ میں دوسرے کو معاون اور مددگار ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا یا اس کا وسیلہ دار ٹھہرانا، اس کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا غصہ اور جلال جوش میں آتا ہے، پیدا اس نے کیا، روزی وہ دیتا ہے، سارے معاملات وہ کرتا ہے، اور پھر وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپناتا ہے اور اس سے اپنی حاجت روائی مانگتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ اس کو پکار رہا ہے جو مٹی کے ڈھیر کے نیچے ایک مردہ پڑا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ انسان کے حصے زندگی کے دو جز ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، لہذا زمین سے ہی وہ کھانا کھاتا ہے، جو چیز اس کی ضروریات کی ہوتی ہے وہ زمین سے ہی نکلتی ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، جو بھی چیز ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، اس زمین کے ہی جو ہے اس کا حساب زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور اخیر میں اس زمین اسی حصے کو اس کے جو زمین اس کا بدن جو زمین کا مٹی کا ہے اس کو مٹی میں ہی ملا دیتے ہیں، جس کا قرآن فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے، اور پھر دوبارہ اسی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے دوسری مرتبہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا جز ہے روح۔ روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ آسمان کی طرف اس کو فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے مرحبم مرحبم بکم، یا فلاں یا فلاں، اس کے لیے مرحبا کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بدروح ہے
تو اس کو سجین کے مقام میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین جہنم کا ایک بدترین گڑھا ہے، جو بدترین گڑھا ہے۔ اس کا احساس مرنے والے کو جب مر جاتا ہے اس کے بعد معلوم چلے گا کہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں بتائی جاتی تھی حقیقتاً وہ حقیقت ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کا اندازہ مرنے کے بعد میں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ وہ کتنا ہی پکارے گا اس کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس کو سجین میں رہنا پڑے گا۔ اور جو اچھا اعمال کریں گے ان کے لیے مقام الگ ہے، علیین کا مقام ہے۔ قرآن کریم فرمایا علیین، وہ علیین یعنی اعلیٰ اور اونچے بلند مقام پر ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان جس کے اندر سب کچھ، اس کا سب کچھ برقرار ہے، لیکن اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو وہ ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، وہ حرکت نہیں کر پاتا، بول نہیں پاتا، وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو یہ دو جز ہیں، اور اس روح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے روح کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم آیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ عام آدمیوں کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی گئی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب انسان کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے تو وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حضرات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی حاضر ناظر مانتے ہیں اور پکارتے ہیں یا رسول اللہ، جبکہ اس کے لیے ممانعت کر دی گئی۔ یا حرف منادہ حاضر کے لیے بولا جاتا ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ٹائم میں انتقال ہوا، اس ٹائم میں کچھ صحابہ مدہوش ہوئے اور کچھ صحابہ شاعر کہنے لگے، اور کچھ کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ نہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس ٹائم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستی نے کھڑے ہو کر اس پورے معاملے کو سنبھالا اور قدم قدم پر اسلام کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کے انتقال کے وقت بہت سے ایسے اختلافات سامنے آئے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ پھر دلائل پیش کیے گئے کہ جہاں انبیاء کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے کیسی قبر بنائی جائے اس کا بھی پورا اسلام نے وضاحت فرمائی، اللہ حد لنا وشق لغیر لنا، یعنی نبی کے لیے ایسا طریقے سے قبر تیار کی جاتی ہے۔ اور جس ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرات الموت کا وقت تھا، اس ٹائم میں آپ پہ بے چینی تھی، آپ پانی لے کر اس سے زور زور سے اپنے منہ پہ مارتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ اس بے چینی میں میری مدد کر۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ موت کی کیفیت کیسی ہوگی، اور جب انسان سے روح نکالی جاتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے، تو اس وقت اس پر کیسا گزرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا موت کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کھاردار درخت پر ڈالو اور اس کو ایک دم زور سے کھینچ لو، جس طرح اس کے تار تار نکل جاتے ہیں، اس طرح سے آدمی کے بدن اور جسم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابو کا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئی اور رونے لگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو نزدیک بلایا اور فرمایا اے بیٹی، تیرے ابو کو آج کے بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ آخری لمحہ ہے تیرے ابو کو پریشانی کا، اس کے بعد میں کوئی زندگی اگلی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر نزدیک کر کے فرمایا، کچھ کان کے اندر کہا تو آپ ہنسنے لگی۔
آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے میرے سے ملاقات کرنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی مساجدیں خالی ہیں، نمازوں سے بے روی ہے، موت کا فکر نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اچھا کون ہے اور برا کون ہے، ہم اس کے اعمال کے حساب سے ہی اس کو سزا دیں گے۔ ہماری مساجدیں ویران پڑی ہیں، افسوس مسلمان آج کے ٹائم میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، نمازوں سے بھی دور ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ بھی ختم ہو گیا ہے، دینی ماحول بھی ہمارے اندر نہیں ہے، عام مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے بے روی ہے۔ جو اہم زوج ہے، جو اہم ضرورت ہے مسلمانوں کی، اس سے مسلمان بہت دور، کوسوں دور چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے اگر کوئی بھی معاملہ مسلمانوں کے درمیان میں درپیش آئے تو ہمیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے۔ کیسا طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک شخص آیا یہودی، ان دونوں کا جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں منافق ساتھ میں پہنچا، آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ یہودی کا ہے، تمہارا حق اس میں نہیں ہے۔ تو منافق کیا کہنے لگا، نہیں حضرت عمر کے پاس میں چلتے ہیں، وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ اس سے مجھے سنتشٹی نہیں ہوئی، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احکام سے سنتشٹی نہیں ہوئی۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، اس کو آپ ذرا سلٹا دیجئے۔ ٹھیک ہے، بیان کیجئے۔ وہ بیان کرنے لگا، یہودی کہنے لگا ویسے آپ کے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے اور ایسے ایسا معاملہ ہے، ایسے دے دیا ہے۔ کہا اچھا میرے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے؟ کہا ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار لی اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تک پہنچا، آپ نے فرمایا عمر گواہ لاؤ۔ اللہ کے نبی گواہ تو کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جو تمہارے فیصلے میں، تمہارے قانون میں، تمہارے طریقے میں چوں چرا کرے وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ تو ہمارا جو فیصلہ اور جو طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ یا صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا ہمیں بغیر قرآن کی تلاوت کریں ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ یا ہمیں ہماری عام مسلمان کی جواب داری نہیں ہے؟ یا صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم ایمان لائے اور ہم چھوڑ دیے جائیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اور ہمیں ہماری بوجھ پر باج پرس نہیں ہوگی؟ کیا قبر میں ہم سے سوالات نہیں ہوں گے؟ یہ تمام پہلو ہیں مسلمانوں کو اجاگر کرنے کے لیے خدارا امت مسلمہ اپنے اصول کو پہچانے، اپنے طریقے کو پہچانے۔ قرآن کی تلاوت مسلمان نہیں کرتا ہے، نہ مساجدیں ویران پڑی ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اور مسلمان ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور وہ سامنے بھی آ رہے ہیں۔ جب مسلمان اپنے راستے سے بھٹک جائے گا تو ہم اس کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے، چنانچہ وہ ہو رہا ہے۔ ظالم بادشاہ بھی مسلط ہو رہے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، اور پھر مسلمان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ ہر قسم کی آزمائش ہو رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، تمہاری کچھ بدعمالیاں، یہ پوری نہیں،
کچھ بدعمالیوں کا بدلہ ہم دیتے ہیں جو دنیا میں ہی دیتے ہیں، اور ہماری بدعمالیوں کا یہ حال ہے کہ عام مسلمان اس سے اور زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے، اور جب رحمت ہوتی ہے وہ بھی عام ہوتی ہے، اچھے اور برے سب اس میں لپیٹے جاتے ہیں۔ پہلے مسلمان اچھے تھے، کیسے مسلمان تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت 2 سال رہا ہے، واقعہ لمبا چوڑا ہے۔ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے، بھیڑیے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو یہ کہہ دے کہ تیری مجال میرے برابر پانی پینے کی، اور پھر وہ بھیڑیا اس سے حرکت میں وہ اس کو چیر نہ پھاڑتا نہ اس پہ حملہ کرتا تھا۔ چنانچہ جس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اس دن وہ چرواہا کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگا کہ آج کے دن اس بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ لگا اسی دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جب اچھے لوگ سماج میں ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے امیر بھی اچھے ہی چن کر بھیجتا ہے، اور یہ نہ سوچیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر چرواہا ہر ذمہ دار گھر کا اس سے سوال کیا جائے گا، وہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس سے اس کے اولاد کے بارے میں، پریوار کے بارے میں، اگر قوم کا رہبر ہے تو پوری قوم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کے بارے میں اس سے پورا سوال ہوگا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مساجدوں کو آباد فرمائے، اور جتنے ہمارے بزرگ ماں اور بہنیں اور باپ اور بھائی اور چلے گئے اس دنیا سے، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر قم للصلاة